اتحاد کی ضرورت ہے شیعوں کو، بالکل ضرورت ہے، کیوں نہیں ہے اتحاد کی ضرورت؟ ہونا چاہیے نا اتحاد شیعوں میں۔ بھئی جب بھی کوئی فیصلہ کرایا جاتا ہے کسی سے جس کو منصف مانا جاتا ہے، اس سے فیصلہ کرا جائے جس کو مسئلے کا پتہ ہو کہ واقعی یہ فیصلہ صحیح کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، اس سے فیصلہ کرا جاتا ہے۔ یا ایک علم کا فیصلہ جاہل سے کرا دیں، نہیں ایسے ہو سکتا، جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ ابھی فیصلہ اتحاد کیسے ہوتا ہے امام بتائے گا، اتحاد کیسے ہوگا۔ مولویوں کا فیصلہ نہیں چلے گا کہ شیعوں میں اتحاد کیسے ہوگا۔ ہر بندہ یہ آیت پڑھتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو۔ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو پکڑو، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ تفرقہ نہ کرو، تفرقہ نہ کرو۔ تفرقہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک مولوی یہ فتویٰ دے رہا ہے، دوسرا مولوی یہ فتویٰ دے رہا ہے، تیسرا مولوی یہ فتویٰ دے رہا ہے، اس سے اور تفرقہ بڑھے گا۔ کرنا کیا ہے؟ تفرقہ یہ ختم کیسے ہوگا؟ آؤ اس آیت کی تفسیر امام سے پوچھو، ایک کتاب نہیں 10 کتابوں سے زیادہ دکھاؤں گا۔ پوچھا گیا مولا اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ کرو۔ مولا وہ اللہ کی رسی کہاں ہے؟ کوئی عرش سے نظر تو نہیں آ رہی اللہ کی رسی جس کو ہم تھام لیں، جس کو ہم پکڑ لیں؟ امام سے پوچھا گیا، امام نے کہا اللہ کی رسی کا نام ہے ولایت علی۔ توجہ ہے یا اللہ۔ ابھی وہی تشہد کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے تشہد میں پڑھنا حرام ہے، علی ولی اللہ پڑھنا حرام ہے، کوئی کہتا ہے مباح ہے، کوئی کہتا ہے مستحب ہے۔ جب تم ایک بات نہیں کہہ سکتے، تمہیں اتنا علم ہی نہیں ہے، آج تک تم سے مسائل حل نہیں ہوتے، تو آل محمد کے دروازے پر آؤ۔ امام نے کہا جہاں محمد کی رسالت کی گواہی دو، وہاں علی کے ولایت کی گواہی دینا ضروری ہے۔ علی ولی اللہ، توجہ ہے۔ تفرقہ اس کو کہتے ہیں کہ امام کی پیروی نہ کر کے دوسروں کی پیروی کر کے، اور تم تفرقہ پیدا کر رہے ہو۔ اگر سارے مولوی اپنی راہ، اپنا قیاس، اپنا اجتہاد بیان نہ کریں اور مولا کے فرامین پر پیروی کریں، اہل بیت کے فرامین کو فالو کریں جو امام نے کہا ہے، تو تفرقہ ختم ہو سکتا ہے، انتشار ختم ہو سکتا ہے۔ کوئی اپنی ذاتی رائے نہ دے، جو معصوم امام بولے اس کی پیروی کرو تو تفرقہ ختم ہو، تفرقہ ایسے ہی ختم ہوگا۔ میرے دوستو، آل محمد وہ واحد راستہ ہے۔ فتووں نے تمہیں گمراہ کر دیا، مولویوں نے تمہیں گمراہ کر دیا، لیکن تمہارا کام کیا تھا؟ ان مولویوں پر ہم ان علماء کی عزت کرتے ہیں، ہم ان علماء کا احترام کرتے ہیں جو اپنی رائے نہیں دیتے، اہل بیت کا فرمان بتاتے ہیں۔ جب دین ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں اس بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا، امام حسین نے یہ ارشاد فرمایا۔ وہ عالم ہماری سر آنکھوں پر، لیکن جو امام کا راستہ چھوڑ دے ہم اس کو عالمی نہیں سمجھتے۔ عالم کا کام ہے اہل بیت کی بات کرے، اگر شیعہ ہے تو امام کی بات کرو، اختلافات ختم ہو جائیں گے، انتشارات ختم ہو جائیں گے، تفرقہ ختم ہوگا اگر سب لوگ، سب شیعہ آل محمد کی پیروی کریں۔ کچھ حلال پرندے، کچھ حیوانات حلال کچھ حرام۔ جو پرندے حرام ہیں شریعت نے کہا ہے کہ ان کا گوشت کھانا حرام ہے، وہ پرندے بڑے خوش۔ ہمیں تو یہ مسلمان نہیں کاٹ کر کھائیں گے، توجہ ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ مسلمان میں کاٹ کر نہیں کھائیں گے، اور جو حلال ہیں وہ بیچارے ڈر رہے ہوں گے کبھی کسی مسلمان کو جذبہ آ جائے، مہمان آ جائے، مرغے کو ذبح کر۔ توجہ ہے، یعنی حرام پرندے جو ہیں وہ آرام سے بیٹھے۔ ایک جانور حرام،
دوسرے حلال. اب ایک علمی بات کر رہا ہوں. جس جانور کو پتا ہے, جس حیوان کو پتا ہے, جس پرندے کو پتا ہے کہ میرا گوشت حرام, وہ تو خوش ہوگا بیچارہ. اب پہلے جب یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مور کا گوشت کھانا حرام ہے, مور پرندے کا گوشت کھانا حرام ہے, بیچارہ مور شروع جب سے اس نے سنا کہ امام نے میرے گوشت کو حرام قرار دیا ہے تو صحراؤں میں, جنگلوں میں ناچتا رہتا, کوئی مجھے کاٹ کر نہیں کھائے گا. شیعہ توجہ, کوئی امام کا ماننے والا مجھے کاٹ کر نہیں کھائے گا. لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ آگے چل کر ایک اور فتویٰ آ جائے گا. جیسے ہی فتویٰ آ گیا بیچارے مور نظر ہی نہیں آ رہے, بیچارے مور نظر نہیں, ان کو ڈر ہو گیا, مولوی نے مجھے حلال کر دیا, امام نے حرام کر دیا, مولوی نے حلال کر دیا. بھئی پرندوں کی جان تو چھوڑو مولوی ہو, توجہ ہے. تو حلال اور حرام کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے, حلال اور حرام اللہ کرتا ہے. یہ آل محمد کا مذہب ہے, یہ اہل بیت کا مذہب ہے کہ اہل بیت کے مذہب کو چھوڑ کر آپ فتواؤں کے چکر میں لگ جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا. مثال کے طور پر ایک ہی مسئلہ, بندے دو, ایک مولوی نے کہا یہ چیز حلال ہے, مثلا یہی مور خوئی صاحب نے لکھا توضیح المسائل میں کہ حرام ہے, سیستانی صاحب نے لکھا کہ مور حلال ہے. ایک مور ہے بیچارہ پھنس گیا ہے آج کل. اب وہ جو خوئی صاحب کی پیروی کرے گا, تقلید کرے گا اور مور کھائے گا تو حرام کھایا, اللہ اس کو سزا دے گا. اور اگر سیستانی صاحب کا مقلد مور کو کھائے گا ان کے نزدیک حلال ہے, اللہ قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا. یہ ہے ان کا عقیدہ. بات سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے ان اصولی مسلک والوں کا عقیدہ کہ ایک ہی تارہ ہے. اب قیامت کے دن اللہ کیا کرے؟ سب پبلک کھڑی ہوگی, لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ دو بندے آئے, ایک کو سزا مل رہی ہے, دوسرے کو معاف کیا جا رہا ہے. کام دونوں نے یہی کیا ہے کہ مور کو کھایا ہے. ایک کو سزا کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کہے گا کیونکہ خوئی صاحب نے کہا تھا کہ حرام ہے اسی لیے سزا دے رہا ہوں. بھائی اس کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ تو جواب اللہ دے گا کیونکہ سیستانی نے حلال کیا تھا اسی لیے اس کو سزا نہیں دوں گا. تو مفتیوں نے اللہ کو اپنے فتووں کا پابند بنا دیا ہے. یعنی مفتیوں نے اللہ کو اپنے فتووں کا پابند بنا دیا کہ ہم جو کہیں گے حلال اور حرام وہی کرے گا, اللہ کرے گا. کیوں؟ اسی لیے امام نے بتا دیا اب اگر کوئی حرام مور مثلا حرام ہے کھائے گا مور کو تو قیامت کے دن اللہ کہے گا کیوں مور کھایا؟ حرام تھا, سزا دے گا. تو وہ بندہ اللہ کو نہیں کہہ سکتا, اللہ کہے گا میں نے اپنی حجت تمہاری طرف بھیجی تھی, اس نے تمہیں بتایا تھا کہ میرے نزدیک, اللہ کے نزدیک مور حرام پرندہ ہے, اس کا گوشت جائز نہیں ہے. تو کسی یہ مسائل کا حل, اختلافات ختم کیسے ہو؟ نہیں ہو سکتے اختلافات ختم. اختلافات ختم تب ہوں گے جب سارے لوگ اپنی رائے چھوڑ کر آل محمد کی پیروی کریں گے.